کہ تو کوئی اعتراض نہیں، میں کسی اس کی پیدا کرتا چیز ہے تو اپنی پیدا چیز کو کیا بھی کر سکتا ہوں انہیں، تم کون بولنے والے؟ غیر کی چیز میں آپ کیا بھی کریں تو آپ کو سوال ہوگا، وہ سب اس کی چیز ہے جو چاہے کر سکتا، اور سب کو بلا خصوص جہنم میں ڈال دے تو ہمیشہ کا عذاب دے تو کوئی اعتراض کی جگہ نہیں. کسی غیر کے لیے تصرف ہے جو ظلم ستم کہلائے. مطلب ہماری املاک کے وہ ہم اپنی چیزوں میں، ہماری املاک نے ہم نے جو کچھ ملا ہے سب اللہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو یہ چیزیں کا مالک بنایا. میں سب اسی کی چیزیں ہیں، بندے جو ہے اللہ کے حکم میں ہیں. ہمارا تصرف ان چیزوں میں اس کا چاہتے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اس کے بعد اس ملک مجازی کے ایک انسان اپنے ملوک حیوان کو بلا وجہ ذبح کرتے جائز ہے اور ظلم نہیں. اس طرح اگر حق تعالیٰ بغیر کسی جرم اور قصور کے کسی کو عذاب دے تو وہ ظالم نہ ہوگا. اس طرح ظلم کے معنی دوسری کی چیز میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا ہے. تو دوسری کی چیز کہاں ہے؟ اس کی چیز ہے جو چاہے تصرف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر اللہ ظلم نہیں کرتا. وہ بھی قرآن میں آتا ہے. ذرہ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی سوراخ پڑی رہتی، وہاں سے روشنی آتی رہتی تو باریک باریک پارٹیکل آتے رہتے، دیکھتے نہیں؟ وہ ذرہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ تو دوسری جگہ یہاں یہ آیت سنانے لگی، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. یہ دیکھو ظلم نہیں کرتا ہے، آیت نہیں لکھی انہوں میں، مجھے یاد آ گیا آیت. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ظلم تو دور کی چیز ہے. تو پھر یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو ہے غلطیاں کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، ہم کو جو بھگت رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل صورتاً بھی ظلم ستم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کا حقیقی ظلم ہونا تو عقلاً محال ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ جو ثواب عقاب کا وعدہ فرمائے وہ قطعاً یقین پر ہوگا. ہرگز بھی تک ان اللہ یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. فرمان برداروں سے ثواب کا وعدہ ہے، یعنی اہل ایمان کو اپنی قدرت اختیار رحمت مہربانی جنت میں داخل فرمایا. مجبوروں کو جنت میں نہیں داخل فرما رہا ہے بلکہ قدرت اختیار ساتھ وعدہ پورا کرنا. مجبور کو وعدے کا افاع کرنا تو کمال نہیں. ایک بادشاہ اپنے وعدے کو اپنے اختیار سے پورا کرتا ہے، وعدہ کر کے مجبور نہیں ہو جاتا. اس کے خلاف نہ کر سکے. کیا حکم الحاکمین اہل ایمان اہل کفر کے ثواب عقاب کو وعدہ کرنے کے بعد مجبور ہو گیا؟ استغفر اللہ. لا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دوستوں کو جہنم میں اور دشمن وغیرہ نے بھیجے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا وعدہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ماں پروریم دشمن یا می کشیم دوست، دشمنوں کو پرورش کریں یا دوستوں کو جو ہے ہم جو ہے ماریں. جرات کسے کے جرے کنت در قضائے ماں، کس کی جرات ہے جو ایسا سوال کرے ہم سے. حق تعالیٰ شام و قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کے بعد دریافت کریں گے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدت کو خدا بنایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے آخر میں ان توازن فین مبادک و ان تغفر لهم انک انت العزیز الحکیم. کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بناؤ؟ تو اللہ میں کیسا کہہ سکتا ہوں؟ ماں کا نے لیے مجھ پر کیا اختیار تھا کہ میں ایسا کہتا؟ اگر میں ایسا کہا ہوتا تو جانتا ہے، میں ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ تم اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، ان توزم عذاب دیں گے تو آپ کے بندے میں کیا کروں؟ اگر آپ معاف کریں گے تو معاف کریں گے ساتھ کیا آنا چاہتا ہے؟ غفور الرحیم تھا نہیں، کیا فرمائیں؟ ان کا انت آپ حکیم ہیں اور زبردست ہیں. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں آپ. یہ معاف کرنا مجبوری کی بنیاد پر نہیں، قدرت اختیار کی بنا پر ہوگا. مراتب صفات 5 منٹ ہے. اور صفات متشابہات، اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن میں مذکور ہیں 2 قسم کی ہیں. ایک کو جن کے معنی بالکل واضح ہیں جیسے کہ علم، قدرت، ارادہ، کلام. ایسی صفات کو صفات محکمات اور واضحات کہتے ہیں.
اس بارے میں اہل حق کا اتفاق ہے ان صفات کے ظاہری معنی پر، علم کا تو علم، قدرت کا تو قدرت، اور ان کے اس قسم میں کسی کی تعویل جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز اس کے معنی میں اخفا اور ابہام ہے، مز مدلول لفظی اور معنی لفظی میں کوئی علم قطعی یقین حاصل نہیں ہوتا، رائے قیاس کی وہاں مجال نہیں ہے، کشف و الہام کی وہاں رسائی نہیں ہے، جیسے کل شیء الا وجہ، ساری چیزیں فنا ہو جائیں سوائے اللہ کا چہرہ، تو اللہ کا چہرہ باقی چہرہ ہے کہ اللہ کا؟ اللہ کے ہاتھ، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا، تو دو ہاتھ ہیں اللہ کے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے کیا؟ نفس، عین، ساق، قدم، اصابع، تو یہ سب کیا ہیں؟ جیسا ہے ویسا رکھو، اس کے معنی کی تلاش مت لگو، جیسا آیا ہے ویسا ہی رکھو، حقیقی معنی کہ اللہ جاننے والا ہے، حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ کے سب کوئی جاننے والا نہیں۔ والارض جميعا قبضته، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، تو ایک مٹھی ہے اللہ کی یوم القیامت، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، داہنے ہاتھ میں آسمان اور مٹھی میں زمین، یہ کیسا؟ سورہ صاد کے اندر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے جگہ الا ابلیس تکبر کیا اور کان انکار کرنا، یا ابلیس اللہ تعالیٰ کرے ما منع کر، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، میرے دونوں ہاتھوں سے نے اس کو بنایا تھا، اس کو، تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ سب جو ہے متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات کے اندر کلام نہیں کرنا چاہیے، ایز اٹ از رکھو، آگے ایمان لاؤ، آگے بڑھو۔ تو ایک فرقہ نے نہیں اللہ کو تو کیا ہے ایک مجسمہ قرار دیا انہوں نے، ہاتھ پیر ہاتھ وغیرہ، کرسی عرش پر بیٹھا ہوا، تو مشبیہ فرقہ، عرش پہ دبے، اصابع انگلیاں عرش پر مستوی ہونا، اس قسم کی، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس کی صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ اس کی صفات کے بارے میں تین گروہ ہو گئے، ایک قدریہ اور معتزلہ، دوسرا مجسمہ اور مشبیہ کا، اور تیسرا اہل سنت والجماعت۔ رسول کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفات ہیں، اس میں کلام نہیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بس اس کو ایسے ہی رکھو، ایسے ایمان لاؤ۔ اس کی کونے میں، کونے بولتا نا، کونے میں مت لگو، بس ہاتھ کا تو کیسا، دو ہاتھ کے، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہم، دو ہاتھ کی کیا ضرورت بھی، یوں آنے والا نہیں بعد میں، نہیں ہاتھ کا تو قدرت جی، تو یہ انٹرپریٹ مت کرو۔ مشبیہ، فرقہ مشبیہ جس کو فرقہ مجسمہ بھی کہتے ہیں، ان آیات حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کر کے اس درجے مبالغہ کیا کہ تشبیہ اور تمثیل کے تک پہنچ گئے۔ اس کا خیال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اعضاء بنا دیے، منہ ہاتھ قدم، اور اس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد، یہ سب آیتیں سے نظر انداز کر دیا انہوں نے، اور حماقت جہالت سے، غفلت سے اللہ تعالیٰ کو ایک مجسم شخصیت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، بے مثال ہے۔ فرقہ معتزلہ، نہیں وہ اس کا معنی وہ نہیں، انہوں کہتے ہیں معتزلہ فرقہ، وہ سب ویسے اس کے معنی وہ لینا نہیں، ہاتھ کا تو کیا قدرت کا لینا، قدرت بولا تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کی بولا، پھر یہ سوال آتا ہے نا کیا وہاں سے؟ اس نے اتنا غلو کیا تعطیل کے اندر، مجاز کرنے میں، مجاز
ظاہری معنی کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر ہو گیا، بلا کسی دلیل کی نصوص کی تعویل مثلا قرآن حدیث جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے لفظ ید آیا ہے، کبھی قوت قدرت کے ساتھ تعویل کی، کبھی نعمت کے ساتھ تعویل کی۔ ید کے معنی قدرت اور نعمت، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے قرآن میں اس کے خلاف فاصل ہونے کا حکم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ید کا تسنیہ ہے، دو ہاتھ ہیں، تو دو قدرت کیا الگ کیا کرتے بولوا سے پس کے وہاں سے دو نعمت کیا؟ یہاں ید سے قدرت لینا بالکل صحیح نہیں ہوا، اس لیے اس آیت میں جو دو کا صیغہ استعمال کیا گیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قدرت ایک ہے، دو قدرت کہنا غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ اس نے وہی ابھی آیت جو لکھے انہوں تمام جنات حیوانات جماعت کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ سب قدرت ایک قدرت، دو قدرت ہیں کیا؟ ایک ہی قدرت ہے، سب اللہ کی قدرت سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ خاصا ید کی تعبیر نعمت سے کرنا یہ بھی درست نہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو اس کے بعد یہ لکھنا ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ، یہ اہل کا قرآن کہتا ہے کہ گزشتہ دونوں فریق غلطی و گمراہی پر ہیں۔ فرقہ مشبیہ کے در پردہ لیس کمثلہ شیء کا منکر ہے۔ فرقہ معتزلہ تمام آیات کو جو ہے ظاہری اس کا انکار کرتا ہے، آیات متشابہات کا بھی انکار گمراہی ہے۔ اہل کا گروہ کہتا ہے کہ ان صفات کو حق تعالیٰ کے لیے ثابت کرو، تسلیم کرو، اپنی رائے و قیاس سے، اپنے کشف الہام سے ان کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس طرح صفات متشابہات کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اس کو بے چوں چرا مان لو۔ معتزلہ کی طرح جو ہے تعویل میں مت کرو، قدریہ کی طرح معتزلہ کی طرح اس کا انکار نہ آ جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اور مجسمے کی طرح یہ نہ کہنے لگو کہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہیں، ایسا کیسا، اس طرح نہ کہے اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تاکہ مشبہ کی طرح آیت تنزیہ اور تقدیس کا الزام نہ آ جائے، انکار لازم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن ثابت ہیں ان پر ایمان لاؤ، حقیقت اللہ کے سپرد کا حقیقت اللہ کے سپرد کر دو۔ تنزیہ اور تقدیس کے لیے لیس کمثلہ شیء زبان سے کہے، دل میں اعتقاد رکھے، جس طرح بالاتفاق عقلا حق تعالیٰ سمیع اور بصیر ہیں۔ اللہ سنتے تو سننے کے لیے کان ضروری ہیں کیا؟ تو اللہ کان ہونا ہوتا، دو کان ہونا تو اللہ کے پاس، آنکھیں ہیں کہ اللہ کے بے مثال سنتا ہے، بے مثال جو ہے اس کا دیکھنا ہے۔ اس طرح اس کا ہاتھ قدم ہمارے ہاتھ، اہل کے گروہ نے اس نے تو معتزلہ کی طرح ظاہر کی نفی میں اتنا غلو کیا کہ تعطیل کو پہنچ جائے، نہ مشبیہ کی طرح مجسمہ کی طرح جمود کیا کہ تشبیہ اور تفصیل میں جا پڑے، بلکہ تعطیل و تشبیہ اور تمثیل کے درمیان کے فرض کے درمیان دم تعطیل کا خون لکھیں ایسا، اور تمثیل کے فرض یعنی گوبر، خون اور گوبر کے درمیان دودھ آتا ہے نا، وہ لکھ رہے ہو۔ ایک لبن خالص نکال لیا، خود بھی پیا اور جو ہے جو صحیح عقیدے ان کو بھی پلایا۔ تمام سلف صالحین ائمہ اربعہ کا یہ عقیدہ تھا۔ چنانچہ فقہ اکبر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس، جو ذکر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وجہ کا، ید کا، نفس کا، عین کا، فہو لہو صفات لا یقل، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ید سے مراد قدرت و نعمت، لأن فی ابطال الصفت وہ قول اہل القدر ولا اعتزال، ولكن ید صفت بلا کیفیت، ید اللہ کی صفت ہے، بس کیفیت نہیں معلوم کو۔ یعنی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے وجہ، ید، نفس ذکر کیا ہے، سب اللہ کی صفات ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ید سے اللہ کی صفت ہے یا نعمت ہے، اس لیے اس طور سے کہ اللہ کی صفت کو باطل کرنا لازم آتا ہے، یہ قول معتزلہ کا ہے۔ یہ کہنا کہ ید سے مراد اس کی قوت ہے، جی ہاتھ کا تو ہاتھ، یہ کہنا مجسمہ کہنا، دونوں بھی غلط ہے، دونوں کے درمیان بس جو ہے وہ جیسا ہے ہوتا رکھو، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کم صفات، اس کی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کی کنہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہی امام مالک کا، امام شافعی کا، امام کا، تمام ائمہ حدیث کا، ایک انسان ضعیف البنیان قاصر اللسان کے لیے نہایت دشوار ہے وہ خداوند جلال کی ذات اور صفات اور اس کے کمالات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر سکے۔
اتنا کر سکتا ہے کہ ممکنات میں ہم جن صفات کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں. جب دو لفظ متقابل المعنی ہمارے سامنے ہوں، ان میں سے واجب اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کو استعمال کریں جو سب سے بہتر اور برتر ہو. مثلا موجود اور معدوم القادر، عاجز، عالم اور جاہل، جیسے متقابل الفاظ میں بہتر لفظ کیا ہے؟ موجود ہے، قادر ہے، عالم. یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری قدرت میں اس سے زیادہ تعریف توصیف ممکن نہیں. اس کی ذات اقدس عقول و اوہام کے خصوص سے بالا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عقول و اوہام کے تصور سے بالا ہے. جن چیزوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ذات اقدس اس میں کسی کے مشابہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء السمیع البصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. چونکہ ہم آداب خداوندی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم خدا کی شان میں وہی الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن حدیث میں آئے ہیں. تو ابھی اللہ کی صفات کے بارے میں ہے تو یہ بہت ضروری ہے. صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. تو صحیح عقیدہ ہو یہ بنیاد، ہماری نجات کی بنیاد صحیح عقیدہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کا عقیدہ. ایک عقیدہ سر جائے گا تو سارے عقیدے سر جاتا ہے. ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہو جائے تو سارے عقیدے درست ہو جاتے ہیں. وہ عقیدہ بگڑ جائے تو سارے عقیدے بگڑ جاتے ہیں. تو بہت دن سے چل رہا تھا، دو مجلسیں جو ہے تھوڑا سا وہ بھی عقیدے کے بارے میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سب عقیدے صحیح عقیدہ ہے. وہ کیسے یاد رکھیں گے اللہ کے بارے میں؟ تو ذکر سے اللہ کو یاد کرنا ہے. صحیح عقیدہ دل میں بیٹھ جائے. ذکر کیوں ہے؟ ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار عقیدہ مان لیتے رہے، اس کو یاد رکھو اللہ کو، پھر اسی سے دعا کرو. ذکر دعا بھی اسی لیے کہ صحیح عقیدہ دل میں باقی رہے. جو دو مجلسیں تھیں وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں، الگ نہیں. تو سنانا اتنا تھا کہ جو ہے اخفا افضل ہے. اخفا کرنا دونوں جو ہے ذکر میں بھی ہو یا دعا میں ہو. تو انہوں جو ہے یہاں ہم نے لکھ کر اس کے بعد دوسرا حصے میں جو ہے دوسرے مختلف فرقوں کا رد کیا ہے. پہلے تو سیدھا بیان کیا ہے، آگے جو ہے سب فرقوں کا نام لے کر رد کیا ہے کہ جو ہے یہ فرقے اس طرح سے غلط عقیدے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں ایک فرقہ تھا نیچری فرقہ. تو نیچری کو تو بہت اچھا سمجھیں گے. سر سید احمد خان جو تھے نا وہ نیچری عقیدے کے، ہاں ان کا فرقہ. تو وہ فرقہ جو ہے بہت گمراہ فرقہ تھا. بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. جو چیز عقل میں نہیں آتی تو انسان کی عقل کتنی ہے سب اس کو رد کر دیا. انہوں نے معراج کا انکار کر دیا، کیسی چیزیں، بہت ساری چیزوں کا، معجزات کا انکار کر دیا، سب انکار ہے. کیسا ہو سکتا ہے؟ معراج کا انکار کرنے والے تھے، پلین آنے کے بعد گپ چپ بیٹھے ہونا. یہاں سے ارے 15 دن جاتے تھے اسے جانے حج کو جانے کے لیے، اب 5 گھنٹے میں جا رہا ہے آدمی. ابھی اس کی فاسٹ، ابھی صرف فاسٹ آ سکتا ہے. 3 گھنٹے میں جاتے، 2 گھنٹے میں جاتے. کیا کرتے تم؟ بنائے سب پلین جا رہا ہے 2-3 گھنٹے میں. اللہ تعالیٰ کے لے جانے کی تعجب کی بات ہے تم کو. اللہ تعالیٰ کے رف لے جانے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو جو ہے یہ صرف اپنی انسانی عقل کو بنیاد بنانا. تمہاری عقل ہوتی نہیں ہے جتنی تم سمجھے ہو. تو ایک فرقہ تھا وہ جو پڑھے ہوئے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ سب بالکل متاثر تھے ان لوگ. بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ان لوگوں نے. نیچری فرقہ بہت بار بار ذکر کرے ہو. نیچری فرقہ کون ہے؟ تم سمجھیں گے بہت اچھا سمجھیں گے. نیچری فرقہ بہت اچھا نہیں تھا جو ہمارا جو ہے معجزات کا اور جو ہے بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والا تھا. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے عقائد الاسلام میں چاہ رہا تھا کہ سب لوگ لینا، لیکن الفاظ بہت مشکل ہیں. کیا کریں گے؟ الفاظ بہت مشکل الفاظ میں. اب کیا کریں گے؟ علماء کے بیان ویسا ہوتا ہے ہمارے، تو کچھ لکھیں کہ علماء پڑھ کے سنا، علماء پڑھ کے سنانا ہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دائمة مقبولة تؤدي بالمقبولة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين